من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 185 ہے کہ اذا لاق البالغ بغلام فاوقبہ ولو ببعض الحشفۃ حرمت علیہ ابدا ام الملوط وان علت وبنتہ وان نزلت واختہ ولا فرق فی ذلک بین نسبیات منہن والرضاعیات۔ یہاں پہ گفتگو ہماری جاری تھی کہ کون سے ایسے رشتے ہیں کہ جو حرام ہوتے ہیں، تو تین بیان کیے، پہلے نسبی رشتے بیان کیے، پھر جو ہے وہ رضاعی رشتے بیان کیے، پھر مصاہرہ کے جو ہے وہ رشتے کیا بیان کیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کچھ زنا کی وجہ سے اور لیوات کی وجہ سے کچھ رشتے کیا ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، تو ان کو کیا بیان کر رہے تھے کہ جس سے ملحقات بالمصاہرہ سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ مصاہرہ کے جو ہے وہ ملحقات۔ اس میں سے جو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک جو بالغ ہے وہ غلام کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیوات کرتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ادھر آ جاؤ۔ ایک 185 نمبر مسئلہ کہ اذا لاط البالغ بغلام، کہ بالغ شخص ہے، بالغ یعنی وہی مرد جسے تعبیر کیا گیا روایت میں، اس نے جو ہے وہ لیوات کیا بالغ کے ساتھ، فاوقبہ اور دخول کر دیا۔ دخول کیا اس میں شرط ہوتی ہے، ولو ببعض الحشفۃ، اگرچہ یہ جو دخول ہے اس میں بعض حشفہ، ٹھیک ہے، یعنی پوری جو ہے وہ سپاری داخل نہیں ہوئی، بعض حصے کیوں نہ داخل ہو، تو پھر بھی کیا ہے، حرمت علیہ، تو اس لائط کے اوپر یعنی فاعل کے اوپر کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ فاعل کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، کون؟ ام الملوط یعنی مفعول کی ماں ہو گئی، وان علت، اگرچہ ماں جتنی اوپر چلی جائے، یعنی یہ جو فقہ میں ہم ام کا لفظ پڑھتے ہیں یہ سب کو شامل ہوتا ہے، یعنی جسے امہات ہم کہتے ہیں، دادی کو بھی، نانی کو بھی، اس کے اوپر جتنا کیا ہے چلتے جائیں۔ وبنتہ، اور مفعول کی بہن بیٹی بھی حرام ہو جائے گی، وان نزلت، اگرچہ بیٹی جتنا نیچے آ جائیں، تو یہ بیٹی کی جو تعبیر ہے یہ بھی فقہ میں کیا ہے، عام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ نواسی کو بھی شامل ہے اور پوتی کو بھی کیا ہے، شامل ہے۔ وَأُخْتُهُ، اور جو مفعول کی بہن ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ مفعول کی بہن ملوت کی طرف کیا ضمیر جائے گی، یعنی مسئلہ شرعی کیا بنا ہے کہ فاعل کے اوپر کیا ہے، مفعول کی ماں، بہن اور بیٹی کیا ہے، حرام ہوگی، الٹ نہیں ہوگا، الٹ یعنی مفعول کے اوپر جو ہے وہ فاعل کی بہن، بیٹی اور ماں حرام ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک طرفہ کیا ہے، ایک یہ ہو گیا سسٹم۔ اور ولا فرق فی ذالک، یہ جو ابھی رشتے بتائے ہیں ماں کے، بیٹی کے اور بہن کے، کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے یہ نسبی ہوں، ولا فرق فی ذالک بین النسبیات منہن، یہ تینوں رشتے ہو گئے کہ چاہے یہ نسبی ہوں یعنی ماں وہ ہو جس نے اسے ولادت دی ہو، یا کیا ہے، رضائی ماں ہو۔ اسی طریقے سے جو بیٹی ہے وہ بھی رضائی بیٹی ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں آ جائے گی، بہن بھی کیا، رضائی بہن بھی اس میں آ جائے گی، تو اس میں جو ہے وہ نسبی اور رضائی میں کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ پہلا نقطہ اس میں ہمارے سامنے کیا آیا کہ دخول کیا شرط ہے، فاوقبہ، ٹھیک ہے، اور دخول میں بھی کیا ہے وہ حشفہ کی مقدار کے برابر نہیں ہے، حشفہ سے کم بھی کیا ہے دخول ہو تو پھر بھی کیا حرمت آ جائے گی، یہ پہلی شرط ہے۔ اسی وجہ سے آگے جا کے بیان کریں گے کہ اگر شک ہے اس بات میں کہ دخول آیا ہوا تھا یا دخول نہیں ہوا تھا تو شک والی صورت میں حرمت نہیں آئے گی، تو لہٰذا اس میں کیا ہے، کنفرم ہونا اور یقین ہونا کیا ہے، ضروری ہوتا ہے، ایک یہ بات ہوگی۔ دوسرا جو اس میں نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ فاعل کے اوپر کیا ہے، مفعول کی ماں، بہن اور بیٹی کیا حرام ہو رہی ہے، الٹ نہیں ہے اس کا کہ مفعول کے اوپر بھی کیا ہے، فاعل کی ماں، بہن، بیٹی حرام ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔
تیسرا نقطہ جو اس میں اہم ہے کہ جو بالکل پہلے لفظ استعمال کیے لا البالغ بغلام، کہ فاعل جو ہے وہ بالغ ہو، اور جو بے غلام کی تعبیر استعمال ہوتی ہے وہ نابالغ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جو مفعول ہے وہ کیا ہو، نابالغ ہو۔ یہ کیونکہ روایت کے اندر یہی لفظ آئے ہیں، رجل اور غلام کے لفظ آئے ہیں، تو جو روایت کے اندر جو بالکل الفاظ آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ بالغ ہو اور مفعول کیا نابالغ ہو۔ تو اسی وجہ سے اس کے اوپر صحیح سیانی کا کیا فتوی ہے کہ یہ تو بالکل جو ہے روایت کے مطابق آ گیا۔ اب اس کے علاوہ جو باقی صورتیں بنا لیں، ٹھیک ہے جی، باقی صورتیں ہمارے پاس کون سی بنتی ہیں؟ ابھی روایت میں کیا ڈسکس ہوا کہ فاعل بالغ اور مفعول کیا ہے نابالغ، تو اس کی آپ صورتیں بنا لیں کہ الٹ اس کا کر لیں بالکل، کہ فاعل نابالغ اور مفعول کیا ہے بالغ، ایک یہ کر لیں، اور ایک صورت کیا کر لیں کہ دونوں نابالغ، اور تیسری صورت کیا کر لیں کہ دونوں بالغ۔ تو یہ جو تین صورتیں ہیں کہ دونوں بالغ ہوں، دونوں نابالغ ہوں، یا اس کا الٹ ہو کہ فاعل کیا ہو نابالغ ہو اور مفعول کیا ہے بالغ ہو، تو ان تین صورتوں میں کیا ہے سید ثانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ ان تینوں صورتوں میں احتیاط واجب کے طور پہ کیا آئے گی، فاعل کے اوپر مفعول کا جو ماں بہن ہے بیٹی ہے وہ کیا حرام ہو جائے گی۔ جبکہ جو باقی فقہا ہیں انہوں نے یہاں پہ احتیاط واجب نہیں لگائی، جس طرح آیت اللہ اسحاق الفیاض ہیں، سید سعید الحکیم مرحوم تھے، سید شبیری زنجانی ہیں ابھی، تو یہ لوگ جو ہے وہ جو روایت سے ہٹ کی صورتیں ہیں وہاں پہ احتیاط واجب بھی نہیں لگاتے، جواز یعنی وہ کہتے ہیں احتیاط کر لیں تو بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ آپ پرہیز کریں۔ تو لہٰذا یہ وہ شک بنتی ہے کہ جس میں رجوع کا کیا بنتا ہے، ایک آپشن کیا بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کا مسئلہ جو عوام پوچھتے ہیں تو اس میں یہ ان سے کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ کیا وہ دونوں بالغ تھے، دونوں نابالغ تھے، یا مفعول کیا تھا بالغ تھا۔ تو اگر یہ تین صورتوں میں اس کو ایک صورت پیش آ جائے تو پھر ان سے کیا کروا دیا جاتا ہے، رجوع کروا کے ان کا رشتہ کیا ہے پھر حلال ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تین صورتیں نہ ہوں، یہی صورت ہو روایت والی کہ فاعل بالغ اور مفعول نابالغ، تو پھر اس کی کیا کوئی صورت نہیں بنتی اگر دخول کیا ہو گیا ہے، یقینی ہو گیا ہے۔ یعنی اس وجہ سے یہ تعبیر استعمال کی کہ وَالْأَحْوَةُ لُزُومًا جریان الحکم المذکور فیما، کہ مذکورہ حکم جاری ہوگا فیما اس صورت میں اذا کان اللائط غیر بالغ، کہ جب فاعل کیا ہو غیر بالغ ہو، او لم یکن الملوط غلامن، یا جو مفعول ہے وہ کیا ہو لم یکن الملوط غلامن، کہ مفعول کیا ہے غلام نہ ہو یعنی نابالغ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مفعول کیا ہو بالغ ہو، مفعول بالغ ہو یا فاعل کیا ہو غیر بالغ ہو۔ یہ ہوا کہ ٹوٹل ہمارے پاس 4 صورتیں آتی ہیں، اور کچھ صورتوں میں سے ثانی کی احتیاط واجب ہے کہ جس میں رجوع ہو سکتا ہے، اور کچھ میں کیا فتوی ہے۔ 4 صورتیں آپ سمپل یوں بنا لیں فاعل اور مفعول کی، کہ یا دونوں کیا ہے بالغ ہوں گے یا دونوں نابالغ ہوں گے، یا فاعل بالغ ہوگا اور مفعول نابالغ ہوگا، یا اس کا الٹ کر لیں کہ مفعول نابالغ ہے، نہیں مفعول بالغ ہے اور فاعل کیا ہے نابالغ ہے۔ تو ان چاروں میں سے ایک صورت ایسی ہے جو روایت میں ذکر ہوئی اور جس کے اوپر صحیح ثانی کا فتوی ہے کہ وہ فاعل بالغ ہے اور مفعول کیا ہے نابالغ ہے، تو یہاں پہ فتوی ہوگا، اس میں رجوع کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی صورتیں بنے گی وہاں پہ کیا بنے گا، رجوع کا آپشن بن سکتا ہے، اور باقی فعل عالم کی طرف کیا ہے رجوع کی گنجائش موجود ہے۔ اگلا مسئلہ 186 کہ اذا تزوج امرأة ثم لات بأبيها او اخيها او ابنها حرمت علیہ علی الاحوۃ لزوما، یہ تھا کہ شادی سے پہلے کیا ہے اس نے یہ زواج کی تھی، شادی کی تھی، یعنی شادی سے پہلے یہ لواط ہوا تھا، شادی سے پہلے کیا ہے یہ حرام کام ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے کیا آ گئی، حرمت آ گئی، تو اب ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی مسئلہ کیا ہے، یوں ہے کہ اذا تزوج امرأۃ، پہلے شادی ہوئی ہے خاتون کے ساتھ، ثم لات بأبیہا، پھر کیا ہے اس کے والد یا اس کے بھائی یا اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ لواط کیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے حرمت علیہ، یہاں پہ جو خاتون ہے شوہر کے اوپر حرام ہو جائے گی، یعنی بیوی شوہر کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور یہ جو حرمت ہے علی الاحوۃ لزوما احتیاط لازم کے طور پہ ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ صورت بچ گئی کہ شادی کر لی بعد میں پتہ چلا حکم شرعی کا، تو پھر بھی کیا حرمت باقی ہے، یعنی انہوں نے ایک ایسا نکاح کیا ہے کہ جو نکاح کرنا جائز نہیں تھا، تو اب ان کے لیے جدا ہونا کیا ہے
پہلے بھی جدا ہونا واجب تھا، ابھی جب پتہ چل گیا تو جدا ہونا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ اذا شک فی تحقق الایقاب، ایقاب وہی دخول کے معنی میں، کہ اگر شک ہو کہ آیا یہ دخول ہوا تھا یا دخول نہیں ہوا تھا، حینما عبس بالغلام او بعدہ، کہ جب وہ لڑکے کے ساتھ کیا ہے عبسہ چھیڑ خانی کر رہا تھا، یا جو ہے وہ اس چھیڑ خانی کے بعد، اب شک اس میں ہے کہ دخول آیا ہوا تھا یا دخول نہیں ہوا تھا، تو بنا علی العدم میں، اگر دخول میں شک ہو تو بنا کس پہ رکھیں گے؟ عدم پہ بنا رکھیں گے کہ دخول نہیں ہوا تھا۔ دخول نہیں ہوا تھا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ حرمت کیا ہے؟ نہیں آئے گی، وہ حرام نہیں ہوں گے۔ وقضا، اور اسی طریقے سے قضا کیا مطلب؟ یعنی عدم کے اوپر بنا رکھیں گے کہ لو ظن بتحقق ہی، کہ اگر اسے ظن ہو کہ دخول ہو گیا تھا لیکن یقین نہیں ہے، تو بنیادی چیز کیا ہے؟ یقین ہونا ہے۔ تو اگر اسے یقین نہیں ہے، ظنی صورت حالی کیوں نہ ہو، تو پھر بھی بنا کس پہ رکھیں گے؟ عدم پہ رکھیں گے، اور وہاں پہ رشتہ کیا حرام نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ تو یقین ہے کہ دخول ہوا تھا، لیکن اس ٹائم پہ ایج کیا تھی، عمر کیا تھی، بالغ تھے یا نابالغ تھے، یہ کیا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، یہ شک کی صورت ہے۔ اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ وَإِذَا شَكَّ فِي أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا حِينَ اللِّوَاطِ، أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا، أَنَّهُ كَانَ یعنی وہ جو لائط ہے، فاعل ہے، کہ کیا وہ فاعل بالغ تھا لواط کے وقت یا بالغ نہیں تھا، تو یہاں پہ وہ بنا کس کے اوپر رکھے گا؟ عدم کے اوپر رکھے گا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر فاعل نابالغ ہے تو احتیاط واجب وہاں پہ ہے، یعنی وہاں پہ پھر فتویٰ نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا رجوع کی گنجائش بن جائے گی۔ تو یعنی آپ یوں مطلب سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو یقین تھا کہ جب یہ لواط ہوا تھا تو اس ٹائم پہ فاعل جو ہے وہ بالغ تھا؟ اگر کہے کہ نہیں شک ہے کہ وہ بالغ تھا یا بالغ نہیں تھا، پھر آپ کہیں گے چونکہ شک ہے تو بنا ہم کس پہ رکھیں گے؟ اصل عدم بلوغت پہ بنا رکھیں گے۔ تو لہٰذا اس اصل کی وجہ سے قانون کیا ثابت ہوگا کہ بالغ نہیں تھا۔ بالغ نہ ہونے کی صورت میں پھر اسے کیا ملے گا؟ رجوع کا آپشن کیا مل جائے گا۔ یہ کب ہے؟ کہ جب اس لائط کے بارے میں، فاعل کے بارے میں کیا یہ شک ہو۔ وَإِذَا شَكَّ فِي أَنَّ الْمَلُوطَ بِهِ، لیکن اگر ملوط بہی مفعول کے بارے میں یہ شک ہو، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ فاعل کیا ہے؟ بالغ ہے، ٹھیک ہے، فاعل بالغ ہے، تو اب رجوع کا آپشن کب بنتا ہے؟ کہ اگر مفعول کیا ثابت ہو جائے؟ بالغ ثابت ہو جائے۔ اگر مفعول نابالغ ہوگا پھر تو رجوع کا آپشن نہیں بنے گا، پھر تو فتویٰ آ جائے گا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ یہ جو مفعول تھا کیا یہ بالغ اس ٹائم پہ تھا یا بالغ نہیں تھا۔ تو اصل بلوغت میں کیا ہے؟ عدم بلوغت پہ بنا رکھی جاتی ہے، تو یہاں پہ پھر اصل بنا رکھیں گے کہ مفعول کیا نابالغ تھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب وہ نابالغ تھا تو یہاں پہ فتویٰ آ جائے گا، تو پھر یہاں پہ رجوع کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو یعنی ایک طرف یہاں پہ اگر فاعل کے بارے میں اصل عدم بلوغت جاری ہوتی ہے تو وہاں پہ رجوع کا آپشن ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، لیکن اگر یہ مفعول کے متعلق یہ اصل جاری ہوتی ہے عدم بلوغت تو وہاں پہ پھر یہ فائدہ نہیں ملتا۔ وَإِذَا شَكَّ فِي أَنَّ الْمَلُوطَ بِهِ كَانَ غُلَامًا فِي حِينِهِ، یعنی فی حین اللواط، تو بنا علی انہ کان کذالک، تو بنا اس بات پہ رکھیں گے کان کذالک۔ کان کذالک کیا مطلب ہے؟ کان کذالک یعنی غلامًا، شک کس میں ہے؟ اس کے غلام نابالغ ہونے میں ہے، تو بنا اسی کے اوپر رکھیں گے کہ وہ ایسی تھا، یعنی وہ کیا تھا؟ نابالغ تھا۔ 188 نمبر مسئلہ کہ لا تحرم علی اللائط، لائط فاعل کے اوپر حرام نہیں ہوتی، بنت اخت الملوط، مفعول کی بہن کی بیٹی، بہن کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بھانجی، ہاں، مفعول کی بھانجی اور مفعول کی بھتیجی، یہ جو ہے حرام نہیں ہوتی۔ بنت اخت الملوط ولا بنت اخی ہے، مفعول کی بہن کی بیٹی کر لیں یا مفعول کے بھائی کی بیٹی، یعنی بھانجی اور بھتیجی، یہ کہ حرام نہیں ہوتی۔ ایک یہ صورت ہوگی۔ دوسری کما لا تحرم علی الملوط، جیسا کہ مفعول کے اوپر حرام نہیں ہوتی، مفعول کے اوپر حرام نہیں ہوتی، ام اللائط، فاعل کی کیا ہے؟ ماں، ولا بنتو، اور نہ ہی فاعل کی بیٹی، ولا اختو، اور نہ ہی فاعل کی بہن، علی الازہر، اور یہ کیا ہے؟ ازہر نظریہ ہے، یعنی ازہر ہے کہ اشارہ ہے اختلاف کی طرف، کہ کچھ اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن صحیح ثانی کے مطابق ازہر نظریہ کیا ہے؟ کہ الٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فقط فاعل کے اوپر حرام ہوتی ہے، مفعول کی ماں بہن بیٹی، لیکن مفعول کے اوپر کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، الامر الرابع الاعتداد وما بحکمی، چوتھی چیز
جو بیان کر رہے ہیں کہ یعنی 3 چیزیں ابھی مکمل ہوئیں. پہلی وہ نسبی رشتے بیان کیے حرمت کے, دوسرا رضائی بیان کیے, تیسرا جو ہے وہ مصاہرہ کے بیان کیے کہ شادی کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں, اور مصاہرہ کے ملاقات میں یہ زنا کے کچھ بیان کیے اور لواط کے کیا بیان کیے. تو ابھی چوتھی چیز کیا بیان کر رہے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے کہ عدت کے دوران جو نکاح ہوتے ہیں, تو عدت کے دوران اگر نکاح ہو جائے تو وہ خاتون بھی کیا ہوتی ہے, حرام ہو جاتی ہے. تو کسی خاتون سے عدت کے دوران کیا نکاح کر لینا, ٹھیک ہے. اور آگے پھر بیان اسی میں کریں گے کہ شادی شدہ سے نکاح کرنا, اس میں بھی کیا آتی ہے, حرمت آتی ہے. یعنی فقط کیا نکاح کرنا, کوئی دخول وغیرہ نہ بھی ہو تو پھر بھی کیا حرمت آ جاتی ہے. تو اس کی کیا تفصیلات ہیں, یوں بیان کرتے ہیں کہ یحرم الزواج بالمرأۃ دواما او متعۃ فی عدتها من الغیر. یہ کیا ہے, فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس خاتون کے ساتھ شادی کرنا حرام ہوتا ہے چاہے دواما او متعۃ, چاہے یہ جو ہے وہ نکاح دائمی کریں یا متع کریں. کس خاتون کے ساتھ, کہ فی عدتها من الغیر, کہ وہ خاتون عدت میں ہو. کس کی عدت میں ہو, جو بندہ شادی کر رہا ہے اس کی عدت میں ہو. کہتے ہیں نہیں, من الغیر کسی اور سے, ٹھیک ہے. یعنی اگر ایک بندے نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور وہ طلاق میں رجوع کا آپشن اگر نہیں ہے, طلاق بائن ہے, تو وہ اس صورت میں خود وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, عدت کے دوران ہی کر سکتے ہیں. لیکن جو عدت غیر ہے, اگر وہ دوسرے کی عدت گزار رہی ہے تو پھر کیا ہے, یہ شادی کیا نہیں کر سکتا. عقد متع میں لے لیں کہ عقد متع میں اس نے مدت اس کی بخشی, مدت بخشنے کے بعد ابھی اس نے عدت گزارنی تھی, ٹھیک ہے, 2 حیض اس کو آنے تھے, عدت اس کی پوری ہونی تھی. لیکن اگر یہی اس کے ساتھ کیا دائمی عقد کرنا چاہتا ہے تو عدت ختم نہ بھی ہو تو یہ اس کے ساتھ دائمی عقد کر سکتا ہے. لیکن کوئی اور بندہ اگر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر واجب ہے کہ انتظار کرے کہ اس کی عدت کیا ہے, ختم ہو. تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے, من الغیر کی تعبیر استعمال کی کہ خاتون عدت میں ہے, خود اس مرد کی طرف سے عدت میں نہیں ہے, کسی اور کی عدت میں ہے. یعنی وہ اس کی شادی پہ کسی اور سے ہوئی تھی اور اس کی عدت گزار رہی ہے, تو کوئی اور مرد کیا اس سے شادی عدت کے دوران نہیں کر سکتا. عدت کون سی ہو, چاہتے ہیں کہ چاہے وہ عدت طلاق کی جو ہے وہ رجی ہو او بائنتاً, یا کیا ہے وہ عدت بائن ہو. تو عدت رجی میں تو ویسے ہی کیا ہے وہ, ہاں عدت رجی میں ٹھیک ہے, عدت رجی میں تو جو اس کا شوہر خود کرے گا وہ تو نکاح نہیں کرے گا, وہ تو رجوع کرے گا. دوسرا جو بندہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا شادی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے عدت الوفات وغیرہ, چاہے وہ عدت وفات ہو یا کیا ہے عدت وفات کے علاوہ ہو کوئی ہو. تو یہ عدت کی بحث کتاب و طلاق میں آئے گی کہ جہاں پہ نکاح کو فسخ کرنے کی بھی عدت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور بعض کا کیا ہے وطی بھی شبہ کی بھی کیا ہوتی ہے, عدت ہوتی ہے. تو وہ عدتیں اور بھی وہاں پہ آئیں گے. من نکاح دائم او منقطع, یعنی یہ جو خاتون عدت گزار رہی ہے, اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے یہ نکاح دائم کی عدت ہو یا نکاح منقطع کی عدت ہو اس کی, او من وطء شبۃ وغیرہ, یا خاتون جو عدت گزار رہی ہے وہ وطی شبہ کی عدت گزار رہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور عدت گزار رہی ہے, تو اس خاتون کے ساتھ کیا نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. یہ تو پہلا مسئلہ آ گیا کہ نکاح تو کیا حرام ہے. اب اگر وہ شادی کرتا ہے تو کیا وہ خاتون اس کے اوپر حرام ہوگی یا حرام نہیں ہوگی, اس کی کیا یہ شرائط ہیں. فلو ثبت للرجل او المرأة, ٹھیک ہے, او لگا دیا نا, کہ مرد کے لیے ثابت ہو جائے یا کس کے لیے, خاتون کے لیے, دونوں میں سے ایک کے لیے ثابت ہو جائے. کیا ثابت ہو جائے کہ بأنہا فی العدت, کہ یہ خاتون کیا ہے, عدت میں ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ ثابت ہو جائے. وعلم بحرمت الزواج فیہا, اور ان میں سے کسی ایک کو علم بھی ہو, کس بات کا علم ہو, کہ عدت کے دوران شادی کرنا کیا ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. یعنی اس مسئلے کیا کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی جو دونوں آپس میں شادی کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو اس بات کا علم ہو کہ یہ خاتون عدت میں ہے اور عدت میں کیا ہوتی ہے, شادی حرام ہوتی ہے, کسی ایک کو علم ہو. اس صورت میں اگر وہ شادی کرتے ہیں, وہ تزوج جب یا اس کا شادی کر لے, تو حرمت علیہ ابدا, تو وہ خاتون ہمیشہ کے لیے اس مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی فقط نکاح کرنے سے بس. وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ, اگرچہ نکاح کے بعد وہ دخول نہ بھی کرے. تو عدت کے دوران یہ حرمت کب آتی ہے, جب دونوں میں سے ایک کو کیا ہو, علم ہو, ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ جَاهِلَيْنِ, اگر یہ سوال کریں کہ دونوں کو علم ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, دونوں کے دونوں کیا تھے, جاہل تھے. کس بات سے جاہل تھے, کہ بِأَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ,
کہ وہ خاتون کیا ہے عدت میں ہے. اسے کیا کہتے ہیں موضوع, یعنی موضوع سے کیا تھے جاہل تھے. او یا وہ موضوع سے جاہل نہیں تھے, یہ تو پتہ تھا کہ یہ کیا عدت میں ہے. جاہل کس سے تھے؟ بحرمت الزواج فیہا, کہ عدت کے دوران شادی کرنا کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ عدت وفات میں کیا ہے بیوہ سے شادی کر سکتے ہیں, واجب نہیں ہوتا. یہ پتہ ہے کہ عدت میں ہے لیکن حکم شرعی کو کیا ہے جاہل ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس سے کیا ثابت ہوا او سے کہ پہلے والی صورت ہماری کیا بنے گی حرمت ابدی کی, کہ ان دونوں کو موضوع کا بھی علم ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہے حکم کا بھی علم ہو. دونوں کو نہیں بلکہ دونوں میں سے ایک کو, یعنی میاں بیوی میں سے اور لڑکا لڑکی جو شادی کر رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو علم بالموضوع کے ساتھ ساتھ کیا ہو علم بالحکم بھی ہو, تو پھر تو کیا آ جائے گی حرمت ابدی آ جائے گی. شادی سے پہلے. ہاں شادی سے پہلے, یعنی شادی کر رہے تھے, فرض کریں کہ لڑکی کو یہ پتہ تھا کہ میں عدت میں ہوں اور عدت میں کیا ہوتی ہے شادی حرام ہوتی ہے. مرد کو نہیں پتہ تھا, مرد کو یہ پتہ تھا کہ عدت میں ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں پتہ تھا کہ شادی حرام ہوتی ہے. تو اس لڑکی نے اسے بتایا نہیں ہے, انہوں نے نکاح پڑھوا دیا. ٹھیک ہے, تو بعد میں پتہ چلا کہ بھئی نکاح تو ایسا حرام ہوتا ہے کرنا, تو اب وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب وہ مرد کہے کہ مجھے تو نہیں پتہ تھا, یا مرد کہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ عدت میں ہے. کیونکہ تمہیں یہ پتہ نہ بھی ہو کہ عدت میں ہے پھر بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یعنی اس کا آپ یوں مسئلہ بنا لیں کہ ایک خاتون کا عقد متع ہوا, عقد متع کی اس کی جو ہے وہ مدت ختم ہو گئی, اس کے بعد وہ عدت گزار رہی تھی اور اسے پتہ تھا کہ میں عدت میں ہوں اور عدت میں شادی کرنا کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے. اس نے جو ہے وہ مرد کو نہیں بتایا کہ میں عدت میں ہوں. دوسرا مرد اس سے کیا ہے متع کر رہا ہے, عقد متع کر رہا ہے, اس نے اسے نہیں بتایا کہ میں عدت میں ہوں. اب یہ جیسے ہی عقد متع کریں گے, دخول نہ بھی کریں, پھر بھی یہ خاتون کیا ہے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے کیا حرام ہو جائے گی. تو بعد میں اگر پتہ چلا کہ اس خاتون نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے اور یہ عدت میں تھی اور اسے شرعی مسئلے کے بھی پتہ ہے, تو وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی. اب وہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کر بھی نہیں سکتے, چاہے جتنے کفارے دیں کچھ بھی کریں. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ کیا یہاں پہ بنے گا. اچھا, کہاں پہ گنجائش بنتی ہے؟ گنجائش کہاں پہ بنتی ہے کہ جب دونوں کے دونوں جاہل ہوں. کس سے دونوں جاہل ہوں؟ یا موضوع سے جاہل ہوں یا حکم شرعی سے کیا ہوں جاہل ہوں. تو وہاں پہ اگر شادی ہو جاتی ہے اور یہ دخول نہیں کرتے تو پھر کیا حرمت نہیں آتی. وَإِذَا كَانَ جَاهِلَيْنِ, اگر وہ دونوں کے دونوں جاہل تھے کہ بِأَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ, کہ یہ خاتون کیا عدت میں ہے, او یا اس سے جاہل نہیں تھے, یہ پتہ تھا کہ یہ کیا ہے عدت میں ہے, لیکن جاہل کس سے تھے؟ حکم سے جاہل تھے. جاہل بالموضوع یا جاہل بالحکم. حکم سے جاہل تھے کہ بحرمت الزواج فیہا, کہ عدت کے دوران شادی کرنا حرام ہوتا ہے. وتزوج بها, اور انہوں نے کیا کی جی شادی کر بھی لی, تو پھر مسئلہ کیا نکلے گا؟ باطل العقد, تو عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یعنی ایسے عقد کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, عقد باطل ہو جائے گا. فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَلَوْ دُبُرًا, تو اگر یہاں پہ اس نے دخول کر لیا اگرچہ دبر میں کیوں نہ کرے, تو پھر یہاں پہ نتیجہ کیا بنے گا کہ حرمت علیہ مؤبداً, کہ یہ خاتون ہمیشہ کے لیے کیا ہے حرام ہو جائے گی. ایزن, یعنی یہاں پر بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی, جیسا کہ علم والی صورت میں کیا ہوتی ہے حرام ہوتی ہے. وَإِلَّا کیا مطلب؟ یعنی اگر دخول نہ کریں تو جاز الزواج بہا, تو پھر یہ خاتون حرام نہیں ہوتی, بلکہ ساتھ اس کے ساتھ شادی کرنا کیا ہوتا ہے جائز ہوتا ہے. لیکن شادی کرنا جائز کب ہوگا؟ بعد تمام عدت گزرنے کے بعد شادی کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. یعنی اس کی ہم یہ صورت بتاتے ہیں کہ ایک خاتون کا مثال کہ عقد متع تھا اور اس کا عقد متع کیا ختم ہوا اور اس نے کیا ہے عدت پوری نہیں کی. ٹھیک ہے, اس کے ذہن میں کیا تھا کہ عدت پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا اور عدت میں شادی ہو سکتی ہے, یا اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عدت گزارنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس مرد نے کیا اس کے ساتھ عقد متع کر لیا, عقد متع کیا اور دخول بھی ان کا ہو گیا. دخول ہونے کے بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ خاتون تو عدت میں تھی اور عدت کے دوران ہمارا ہوا ہے, اور دونوں جاہل تھے. ٹھیک ہے, اب کیا بنے گا؟ اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھی دخول ہو گیا ہوں کہ دخول ہو گیا. اگر دخول ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ یہ حرام ہو جائیں گے, اب دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. فقط ایک آپشن یہاں پہ تھا کہ اگر دخول نہ ہوتا تو پھر یہ آپشن رہ سکتا تھا کہ ان کی شادی کیا ہو سکتی تھی, ہدیت رہ سکتی, لیکن اگر دخول ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے کیا آئے گی؟ یہاں پہ حرمت آ جائے گی.
تو لہٰذا جو ہے وہ علم اور جہل کا یہاں پہ کیا ہے تعلق ہے، اور جہل والی صورت میں کیا ہے دخول اور عدم دخول کا بھی کیا ہے یہاں پہ تعلق بنتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔